میرے آقا کی پاک ذات. اب صحابہ اتنا ادب کرتے نا. اب پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جو منافق تھے، جو کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے بے ایمان تھے، بولے صحابہ تو پاگل ہیں، بے وقوف ہیں. بلا بندے کا اتنا ادب. ادب کرنے والوں کو بے وقوف کہنا یہ پرانا طریقہ ہے چھپے ہوئے بے ایمانوں کا. اور چھپے ہوئے بے ایمان وہ ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہوتے بے ایمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں ہوتے بے ایمان ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اللہ فرماتا ہے جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے نا ایمان اس طرح لاؤ جس طرح نبی کے صحابہ لائے ہیں. کلمہ پڑھ کے صرف نماز تک نہ رہو، ادب بھی کرو نا. اللہ فرماتا ہے ان کی طرح ایمان لاؤ. پتہ ہے آگے کیا کہتے تھے منافق؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. کیا ہم ایمان لائیں پاگلوں کی طرح؟ یہ تو پاگل ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج ادب کی وجہ سے جن کو پاگل کہا جاتا ہے وہ اہل سنت ہیں. اور میں اس پر رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاگل کہنے والوں تم اپنے بزرگوں کے طریقے پر چل رہے ہو، اور پاگل کا لفظ سننے والوں تم صحابہ کے طریقے پر چل رہے ہو. پاگل ہیں نام چومتے ہیں، پاگل ہیں جالیاں چومتے ہیں، پاگل ہیں سلام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پاگل ہیں نظریں جھکاتے ہیں، پاگل ہیں میلاد میں خوش روتے ہیں. میں نے کہا کوئی گل نہیں، جے بزرگ ہو جے کرتوت تسی اپنے بزرگوں والی ڈیوٹی نبھاؤ. ہم اپنے بزرگوں والی ڈیوٹی نبھائیں گے. وہ کہتے تھے یہ ادب کرنے والے پاگل ہیں. پاگل کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے جو نبی کے ادب کرنے والوں کو پاگل کہے سمجھ لو اس کا رشتہ منافقوں سے ہے. اللہ کہتا ہے الا انہم هم السفہاء. اور پاگل تو تم ہو، کلمہ پڑھتے ہو اور ادب نہیں کرتے. خبردار صحابہ کے بارے میں گھٹیا رویہ نہ رکھنا. میری بارگاہ میں مومن ہی وہ ہے جو محمد کے صحابہ کی طرح نبی کا ادب بھی کرے، مصطفیٰ سے پیار بھی کرے. تو جس جماعت کا ایمان کی قبولیت کے لیے معیار ہے وہ صحابہ کی پاک جماعت ہے. اب میں نے دیکھا ہے تو ٹائم ختم ہو گیا، ابھی تو ہم صدیق پاک تک پہنچے ہی نہیں ہیں. تو ویسے صدیق اکبر تک پہنچتے ہوئے لیٹ بھی نہیں ہوتے. ہم سنی لوگ ہیں، منٹ میں اب یہ پہنچا دیتا ہوں آپ کو. بھائی جس ساری جماعت کی یہ شان ہے تو جو اس جماعت کی امامت کروائے. سبحان اللہ اونچی آواز سے کہتے ہیں یہ تو ساری اس جماعت کی شان ہے. اگر اب بھی نہیں سمجھ آئی تو میں اور جملہ کہتا ہوں، اللہ اکبر. اور سارے مقتدی بننے والے ایسے ہیں تو جن کو ان کا امام میرے محمد نے بنایا ہو. آج کل بھی ہوتا ہے مسجدوں میں کسی کو امام رکھنا ہو تو ٹیسٹ لیتے ہیں. یہ اور بات ہے ٹیسٹ وہ لیتے ہیں جن بیچاروں کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہ آتی ہو. یہ بھی خدا کا عذاب ہی ہے اس امت پر. میں اس پر بھی تنقید نہیں کر رہا. میں اور آپ کسی کو امام رکھیں اسے رکھیں گے نا جو ہمیں پسند ہوگا. اور خدا کے لیے اس بات کو سوچو جس کو نبی امامت کے لیے پسند کرے. اور امامت بھی عام لوگوں کی نہیں. آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں خود بندہ سنت کا پابند ہو یا نہ ہو کہتے ہیں مولوی صاحب کی داڑھی پوری ہونی چاہیے چاہے پیچھے سب کی نہ ہو. خود شریعت کو جانتے ہو نا کہتے ہیں مولوی صاحب شریعت کا پابند ہونا چاہیے. ہم تو ماشاءاللہ وہ گٹے ہی ویکھنے ہیں کہ کتے پہنچے ہوتے تو نہیں آ گئے. نالے ایسی مسجد نماز تھوڑی پڑھنے ہیں، مولوی تو درزی زیادہ پڑھنے ہیں. لیکن وہ تو صحابہ تھے. یہ ہو سکتا ہے کہ جامع مسجد غوثیہ میں نماز کا وقت آ جائے اگر امام نہ ہو تو ممکن ہے نماز پڑھانے والا بیچ میں کوئی نہ ہو، نماز کی صلاحیت میں ممکن کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ضروری ہے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم صحابہ کی جماعت میں تو ہر بندہ امامت
رکھتا تھا. تقوی کا اعلیٰ معیار، طہارت کا اعلیٰ معیار، ایمان کا اعلیٰ معیار. ارے جن کو محمد کی صحبت نے یوں چمکا دیا تھا کہ ہر صحابی کو نبی نے ہدایت کا ستارہ کہنے کے بنا دیا. لوگوں آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو، تمہیں دھبا تاروں میں نظر نہیں آئے گا. حیا کی آنکھ سے دیکھو، تمہیں داغ محمد کے یاروں میں نظر نہیں آئے گا. اس شان کی جماعت کے امام کا نام ہے جناب صدیق اکبر. ہمارے ہاں آج کل بھی ہے رواج ہے کہ فلاں بندہ مسجد حرام کا امام ہے، فلاں بندہ مسجد نبوی کا امام ہے. میں کسی کے بارے میں کچھ، فلاں بندہ داتا صاحب کی مسجد کا خطیب امام ہے، فلاں بندہ بابا صاحب کی. ٹھیک ہے، نسبتوں والی امامت بڑی شے ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، پہلی نسبت یہ کہ سرکار نے صدیق اکبر کو امام بنایا، دوسری نسبت یہ کسی اور مسجد کا نہیں، اپنی مسجد کا. تیسری نسبت یہ مصلی بھی اپنا دیا. اور چوتھی نسبت یہ کہ سارے صحابہ کی امامت کا تاج ان کے سر پر رکھا. میرا یہ جملہ دھیان سے سن لینا بھائی جی، مجھے تو یوں لگتا ہے مصلی دے کے حضور نے امت ابو بکر کے حوالے کر ساری امت کا امام اور قائد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور کے اس مزاج کو مولا علی خوب سمجھے تھے، خوب سمجھے تھے. پتہ ہے کیا کہا؟ فرمایا قدمک رسول اللہ فمن ذا الذی یؤخرک. حضور نے دیا ہے نا مصلی، میں علی دیکھوں گا اب تجھے پیچھے ہٹاتا کون ہے. جو صدیق اکبر کی امامت و قیادت و افضلیت و خلافت کے بارے میں زبان تان دراز کرتا ہے، نہ نبی کو منہ دکھا سکے گا، نہ علی کو منہ دکھا سکے گا. کچھ علی کا حیا کر لو، کچھ نبی کا حیا کر لو، دونوں کا حیا کر کے جناب ابو بکر کا حیا کر. میرا نبی مصلی پہ کھڑا کرے، بلکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا نا، جاؤ جا کر ابو بکر کو کہو. حضرت بلال گئے اور حضرت بلال نے حضرت عمر کو کہہ دیا. سرکار کو پتہ چل گیا ابو بکر نہیں تھے. فرمایا نہیں نہیں عمر نہیں، ابو بکر. اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے ایمان والے ابو بکر آگے کھڑے ہوں. سرکار کی ظاہری زمانہ حیات میں 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی. اور حضور کا حکم تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو مصلی امامت پہ کھڑے ہوں، لوگوں کو نماز پڑھائے. اور ساتھ فرمایا لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ. میں محمد اعلان کر رہا ہوں ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ کوئی نہ آئے. حق کی ابو بکر کا ہے. حضرت مولا علی کو کہا گیا تھا کہ آپ کوشش کریں نا، آپ کو خلیفہ بنائیں، آپ امام بنیں. فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نہ تو کسی میدان جہاد میں شہید ہوئے، نہ اچانک دنیا سے گئے. جب صدیق اکبر کو حضور نے مصلی دیا تھا میں ٹھیک تھا، بیمار نہیں تھا. اور جو میری رشتہ داری تمہیں نبی سے نظر آ رہی تھی حضور کو خود بھی پتا تھا. اس وقت بھی زہرا کا شوہر بھی میں تھا، نبی کا ویر بھی میں تھا، حسنین کا بابا بھی میں تھا. یہ سب کچھ جانتے ہوئے نبی دے ابو بکر کو مصلی، علی تو مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتا. خبردار دور جہلیت والی شرارتیں میرے سامنے نہ کرنا. جس کو نبی نے مصلی دیا ہے علی نے اس سے پہرا دیا.